24 گھنٹے بھی آباد رہ سکتی ہے. یہ اس لیے آباد کرنا ہے مسجد کو اعمال سے، تاکہ جتنا مسجد سے باہر کا بازاری ماحول ہے، ان عوام میں سے جس وقت بھی جو مسلمان مسجد میں آئے، اب تو آپ دیکھیں گے شہر کی مسجدوں کا حال، جتنے بازار مسجد کے آس پاس ہیں، ان سب بازار والوں کی قضاء حاجت کی جگہ مسجد بن کر رہ گئی ہے. یہ آئیں گے مسجد کے بیت الخلا استعمال کریں گے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مسجد کے دروازے پر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں یہ عمل ہوتا ہے. آپ استنجا کر لیں، وضو کر لیں، 10 منٹ تعلیم میں بیٹھ جائیں، یہاں ایمان یقین کی بات چل رہی ہے، بات سن لیں. آپ دیکھیں گے بے شمار لوگ وہ مسجد کے بیت الخلا کو استعمال کر لیں گے، لیکن مسجد کے تعلیم کے حلقے یا ایمان کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ورنہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسجد کے دروازے پر 3 آدمیوں کو متعین کیا ہوا تھا. 3 آدمیوں کو متعین کیا ہوا تھا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی زین العابدین صاحب. یہ 3 چوٹی کے علماء، ان کا کام تھا آنے والوں کا استقبال کرنا دروازے پر بیٹھ کر. ایسا نہ ہو کوئی آئے پانی پی کے چلا جائے، کوئی آئے استنجا کر کے چلا جائے. جو بھی آئے تم اسے ہاتھوں ہاتھ لینا، خوب استقبال کرنا، خوب اکرام کرنا، اور بچ جانا اس کے سامنے، اور کسی طرح اسے مسجد کے عمل میں جوڑ دینا. حضرت فرماتے تھے اس طرح گشت کیا کرو جیسا سیلاب سے اور زلزلوں سے لوگوں کو بچا کر نکال کر انہیں حفاظت کی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے. اس طرح گشت کیا کرو گویا سیلاب آیا ہوا ہے گناہوں کا اور باطل کا اور دنیا کی محبت کا. اس بازاری ماحول میں اور اس گناہوں کے سیلاب سے امت کو بچا کر نکالنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کرنے والی کیفیت ہے. گھر کا نام لکھ دیا، گھر والے کا نام لکھ دیا، وہ رشتے بن کے رکھا گیا مسجد میں. آج آپ کو فلاں صاحب سے ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ گئے اپنے گھر سے نکلے، اس سے ملاقات کی دفتر چلے گئے. نہ اس ملاقات کرنے والے کا مسجد سے کوئی تعلق، نہ جس سے ملاقات کی ہے اسے مسجد کی کوئی دعوت. ایک تنظیم سی بنا لی ہے کہ یہ مشورہ ہو گیا مجھے آج فلاں سے ملاقات کرنی ہے. ہاں بھائی آپ گئے تھے مشورے میں، کہاں گیا تھا؟ میرے متعلق کوئی کہ ہاں وہ آپ کے ذمہ فلاں صاحب سے ملاقات طے کی ہے کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا دفتر جاتے ہوئے. نہ اس کے ساتھ مسجد کی نسبت ہے، نہ یہ مسجد سے نکلا ہے، نہ یہ مسجد میں لا رہا ہے. ایک عجیب و غریب کام شروع ہوا ہے. تقاضے معلوم ہیں، گھر معلوم ہے، گلی معلوم ہے. میں جس وقت مجھے موقع ہوگا میں کر لوں گا اپنی ملاقاتیں. میں حیران ہوں کہ امت کو مسجد سے جوڑنے کی محنت اور خود محنت کرنے والوں سے مسجد خالی. امت کو اعمال مسجد جوڑنے کے لیے گشت اور خود مسجد عمل سے خالی. آپ غور کریں، میں تو نہیں کہتا کہ میری رائے ہے، بلکہ صحابہ کرام کا معمول ہے. جب بھی کوئی مسجد میں آتا تھا، جب بھی آتا کوئی مسجد میں، اس کو مسجد میں عمل ملتا تھا اور مسجد میں عملہ ملتا تھا آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے. صحابہ خود فرماتے ہیں آنے والوں کو ہم کلمہ خود سکھلاتے تھے، نماز خود سکھلاتے تھے. ہم مشغول ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشغول ہوتے تو ہم سکھلاتے، ورنہ ہر آنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر بیٹھتے تھے، خود سکھلاتے تھے. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گشت کا اصل مقصد یہ ہے ایک ایک امتی کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک ساتھ 8 گھنٹے یا مختلف اوقات میں مسجد کو وقت دیتے رہو تو ایک اچھا بڑا مجمع ہر مسجد میں ایسا ہو جائے گا
جو اپنی جماعت کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مختلف اوقات میں اپنی جماعت کے حصے بنا دے گا، یہ صحابہ کی ترتیب تھی۔ صبح کی جماعت آ رہی ہے، شام کی جا رہی ہے، شام کی آ رہی ہے، صبح کی جا رہی ہے۔ یہ مقصد نہیں، یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی تجارتیں چھوڑ دی، زراعتیں چھوڑ دی، یہ نہیں ملے گا۔ دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے، ساری ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے مسجد کو اعمال سے آباد رکھتے تھے، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ پورا مجمع طے کرے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو اس ترتیب پر لانا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بات مسجد کے ماحول سمجھ میں آئے گی وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات کے سمجھنے کی جگہ مسجد ہے، دل میں بات کو اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ آپ دیکھتے نہیں طفیل احمد دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کان بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ کی بات سے نفرت بھی تھی، ڈر بھی تھا آپ کی بات کا، لیکن فرماتے ہیں مسجد میں قدم رکھتے ہی اندر سے میرے دل نے تقاضا کیا کہ اے طفیل، پڑھا لکھا آدمی ہے تو، ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے کان سنی نکالی، آپ کی بات سنی، اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ یہ ہے مسجد کا اثر، یہ ہے مسجد کا ماحول۔ اس لیے ہمارے کام کا سب سے بنیادی مقصد اپنے اور ایک ایک امتی کے یقین کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرنا، اللہ کی توحید، اس کی عظمت لوگوں کو سمجھانا، سکھلانا اور ان کو دلوں میں اتارنا، یہ اس کا اصل موقع اور اس کی اصل جگہ وہ مسجد کا ماحول ہے۔ ہم نے تو امریکہ والوں سے بھی کہا، یعنی کہ تم اس کا عزم کر کے جاؤ کہ تم امریکہ کی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد رکھو گے، تو وہ حیران ہو گئے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں تو اتنی دور دور مسجدیں ہوتی ہیں کہ گاڑی سے جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، تم ملاقاتیں کر کے گاڑی میں اٹھا کے لے آؤ، کیا بات ہے؟ اتنا ان کو یعنی بوجھ پڑا اور اتنا نیا۔ ہم نے کہا ساتھیوں سے، نے کہا ان کی ایک تشکیل دہلی میں یا میوات میں ایسی مسجد میں یا مظفر نگر میں بھی ساتھیوں نے ماشاءاللہ محنت کی، میں نے کہا ایسی جگہ کی تشکیل کرو جہاں یہ مسجد کی آبادی کو عملی طور پر دیکھ لیں۔ تو پوچھنے لگے وہ ساتھیوں سے، کیا یہ کوئی کام نہیں کرتے دنیا کا، فارغ ہیں کہ نہیں؟ کیسے نہیں؟ ایک نے بتایا کہ میرا ایکسپورٹ کا کام ہے، ایک نے بتایا کہ میری فیکٹری ہے، ایک نے بتایا میری تو بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ ان کے کام دیکھے حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا اتنا مشغول آدمی یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ جزائے خیر دے وہاں کے مشورے والوں کو کہ انہوں نے جا کر اس ترتیب سے الحمدللہ کام شروع کیا۔ اب اللہ کا فضل ہے، امریکہ میں بہت سے ممالک کے اندر اب مسجدیں مسجد نبی کے معمول کی طرف چل پڑی ہیں، ورنہ کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مسجد میں نماز کر رہے، مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ جب نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان فارغ وقت مسجد کو دیتا تھا، اب وہ زمانہ آ گیا کہ اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ مسجد میں مل گیا تو لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں جب نماز نہیں ہو رہی تو مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ تمہارا کیا کام مسجد میں؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں نقل و حرکت کے ذریعے بھی ساری دنیا کی جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، ان سب کے ذمے ہے ملک و بیرون ملک جہاں بھی جاویں، جب ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں جاؤ، نکلنے والی جماعتوں کا کام ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں بھی مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلاؤ کہ دیکھو کیسے مسجد کے ماحول میں لا کر بات کی جاتی ہے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور یہ تو صحیح روایت میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں
اس کی بڑائی کے، اس کی قدرت کے، اس کے احکام کے، حلال حرام کے تذکرے کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ملک شام۔ یہ بات نہیں تھی کہ بس مسجد نبوی مرکزی مسجد تھی، وہ آباد رہتی ہو اعمال سے۔ حضرت عمر ملک شام گئے، وہاں جا کے سب سے پہلا سوال یہ کیا، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ آج کل کی طرح نہیں، تمہاری تجارتوں کا کیا حال ہے، تمہاری پیداوار کا کیا حال ہے، مسلمانوں کی مالی حیثیت کیسی ہے، مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے نہیں مل رہا، آج یہ حکومت مسلمانوں کے حق میں ہے یا نہیں ہے۔